بھارت کے ساتھ تو پاکستان کی دشمنی تاریخی ہے، 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ ابھی افغانستان کے ساتھ بھی سرحد کے اوپر جو جھڑپ ہوئی چمن کے مقام پہ، وہاں پہ بھی کشیدگی جاری ہے، جس کو ہم باب دوستی کہتے تھے، وہ باب دوستی بھی آج بند ہے۔ اور پھر آج ہی کے دن ایران کے آرمی چیف محمد حسین باقری نے ایسوسیٹڈ پریس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے اپنے علاقے کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو پھر ایران جو ہے از خود ان ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ بیان کچھ دن پہلے ہی ایران کے تقریباً 8 سے زائد جو بارڈر گارڈ ہیں ان کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے، اور ایران کا الزام تھا کہ جن گروپوں نے حملہ کیا ان کے بارڈر گارڈز کے اوپر، وہ پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے انہوں نے۔ اب 3 جو اطراف ہیں پاکستان کی 3 سرحدیں اس وقت وہ تناؤ کا شکار ہیں، کشیدگی کا شکار ہیں، اور خاص کر افغانستان کے جو ساتھ معاملہ ہے اس میں تو صورتحال اب یہاں تک جا پہنچی ہے کہ پاکستان کی جو تاریخی ایک انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، ڈیورن لائن ہے، جس کو پاکستان نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ یہی انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، اب چمن کے کچھ علاقوں کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ طے ہوا کہ سرحدوں کا دوبارہ سے سروے کیا جائے گا، اور یہ معاملہ مقامی سطح پر لوکل کمانڈرز کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا، اور ابھی وہ سروے جاری ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت کس قسم کے سرحدی چیلنجز اس کو درپیش ہیں اور کس سطح پر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس دیر سے ہم بات کریں گے امبیسڈر طارق عزیز الدین صاحب آپ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کتنے بڑے چیلنجز ہیں، آپ خاص کر جو ایران کی طرف سے بھی اب ایک بیان آیا ہے، ان کے آرمی چیف نے بیان دیا ہے، افغانستان کے ساتھ پہلے ہماری کشیدگی چل رہی ہے اور لائن آف کنٹرول کشمیر کے اوپر بھارت کے ساتھ تو معاملات بہت پرانے ہیں، تو آپ کے خیال میں کہاں پہ خرابی ہے کہ پاکستان کے اس وقت 3 پڑوسی ممالک جو ہیں وہ سرحدوں کے اوپر وہ کافی تلخ موڈ میں ہیں؟ عام طور پر تو اس بات کو لوگ ایک بڑے آسان فارمولے سے بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی فیلئر ہے، گورنمنٹ کی فیلئر ہے، وزیر خارجہ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں اس وجہ سے سامنے نہیں آئیں۔ جیسے آپ نے بتایا، ہندوستان کے ساتھ ہماری تاریخی ایک مشکلات ہیں اور رہیں گی، حل ہو سکتی ہیں جب دونوں پارٹیز ولنگ ہو جائیں کہ ول پیدا کریں کہ اس کو حل کریں تو حل کریں گی۔ ایران کا نیا داخل ہونا اس شیپ اینڈ فارم میں تھوڑا سا مایوس کن ہے، دل خفا کرتا ہے۔ ایران کی اپنی کچھ ریزننگ ہوگی، کچھ وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ ایسے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ایران نے انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جو بڑا اسٹریٹجک معاہدہ ہے، جس میں ایران نے بھارت کو مدد آفر کی ہے، اپنی زمین آفر کی ہے۔ اگر آپ کسی وقت پاکستان میں بجنگ ہوں تو آپ ایران کی زمین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایران بطور مسلم ملک، اس کی پالیسی کا کہ اصول نہیں ہے کہ کسی مسلمان ملک کے خلاف وہ اپنی زمین استعمال کرنے کسی اور ملک کو نہیں دے گا۔ یہ اس کا جیسے انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بھی اس طرح کا کوئی جب ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کی قومی مفاد میں یہ ہے تو یہ اصول اور یہ چیزیں سب جو ہیں ایک طرف رکھی جاتی ہیں اور اس قسم کی حالات پیش آتی ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صدر ایوب اور بھٹو صاحب تک بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایران میں اس وقت شہنشاہ ایران تھا، جب شہنشاہ اترے ہمارے پاس اس وقت جنرل ضیاء الحق مگر آج جو سب سے بڑا ٹریگر ہے وہ کیا جنرل راحیل شریف کا سعودی اتحاد کی کمان؟ جی ہاں، میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے بیان دیا، کوشش کی کہ وہ ایران کو بھی اس الائنس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کہنا تو ایک ہے، کتنے خود مختار ہیں اس بات کے لیے جنرل راحیل شریف، یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ کتنے خود مختار ہیں، لیکن ایران نے اس بات کو یا اس پوٹینشل کو بھی کل کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ بنائی ہمارے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، میں ویسے صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا دوبارہ۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا سینئر صحافی طاہر خان، جو بی بی سی کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اس وقت افغانستان میں موجود ہیں۔ طاہر خان صاحب، صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن افغانستان میں بھی موجود ہے،
پاک افغان سرحدی جو تنازع ہے، جو کشیدگی ہے، اس کے حوالے سے اس وقت افغان گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کے جو فوجی حکام ہیں سرحدوں کی جو ہے اثر نو تعین کیا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں، تو کتنا ممکن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح حل ہو جائے گا؟ شکریہ آپ کا مجھول جان صاحب. میری نظر میں یہاں تو جو ماحول ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو جو سنا ہے، سابق صدر حامد کرزئی سے آج ہم ملے تھے، افغانستان کے جو منتظم اعلیٰ ہے چیف ایگزیکٹو ان سے ڈاکٹر عبداللہ سے، اور ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہے حنیف اتمر سے، سب سے ملاقاتوں میں تو جو مجھے اندازہ ہوا سرحد پہ تو شاید یہ کسی قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حامد کرزئی نے وہی پرانا والا دہرایا کہ جی ڈیورنڈ لائن کو کوئی بھی افغان حکومت تسلیم نہیں کرے گا. تو یہاں تو ماحول بالکل وہ پرانے والے الزامات بھی ہے، پرانی والی سوچ بھی ہے. ہم نے تو کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. اس کا ذکر بھی کرتے رہے اس میں چمن پہ جو ہوا ہے، حامد کرزئی نے تو کہا کہ ان کو افسوس ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور وہی جو پاکستان میں بیٹھ کر ہم سنتے ہیں کہ افغان رہنماؤں کے بیانات وہاں، کیا ہم نے ان کے سامنے بیٹھ کر کے وہی سنا. تو میری نظر میں سرحد والا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہاں پر ان کا موقف ہے، یہ اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. پاکستان میں وہی سوچ ہے کہ وہاں جو ان کے پاس دلائل ہے، نقشے ہے، وہ اس میں کیونکہ آج اور افغان میڈیا کو آج میں نے جو صبح سب سے پہلے جو اخبار افغانستان ٹائمز ہے، ان کی جو لیڈ ہے، جو شیخ سرخی ہے، وہی قندھار کے جو پولیس سربراہ ہے عبدالرازق کا، جنرل رازق کا، تو اس میں انہوں نے وہی کہ پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمیں جو اندازہ 3 دن سے ہم ادھر ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی پاکستان کے والے سوچ میں کوئی تبدیلی ہے، نہ یہاں پہ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی، بلکہ یہ کہتے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا طاہر خان صاحب، یہ جو بارڈر کے اوپر کچھ علاقوں کی سرحدوں کا تعین ہو رہا ہے، اگر مسئلہ ڈیورنڈ لائن کا ہے تو یہ کس قسم کا سروے ہو رہا ہے؟ یہاں تو کسی نے ان ملاقاتوں میں تو سروے کا کوئی وہ ذکر نہیں کیا. یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ ہمارے میڈیا میں یا ہمارے جو لیڈر وہاں پہ یا سویلین یا فوجی تو وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دوسری طرف شاید وہ چیز نہ ہو. تو یہاں تو میں نے جس طرح کہا کہ یہاں تو کسی نے یہاں تو جب سرحد کا نام بھی لیا جاتا ہے تو اس پہ بھی یہاں پہ بڑا ایک حساسیت سا ایک ماحول ہوتا ہے وہاں پہ. یہ تو بارڈر کے لفظ سے بھی انتہائی وہ یعنی ایک قسم کے ان کو ایک الرجک ہے، یہ الرجک ہے اس بات کو سننے کی. تو میری نظر میں یہاں تو ہم نے یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں سنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سروے ہو رہا ہے. یا تو ممکن ہے کہ کیونکہ یہاں پر یہ بھی ہم نے ان کو سنا کہ ایک یہ جو ان کو لکیر کہتے ڈیورنڈ لائن کہتے تو وہ پہلے سے طے شدہ ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن سرحد والی یا نئے سروے والی یہاں ہم نے کسی کو نہیں سنا. ٹھیک ہے. تو طاہر خان صاحب، آپ تو ویسے افغان وار بھی کور کرتے رہے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیورنڈ لائن کا ہے اور کوئی حالیہ ایسی انکروچمنٹ کا الزام نہیں ہے پاکستان کے اوپر؟ دو چیزیں ہیں. مثلا کل ہم ملے تھے یہاں پہ جو نائب ان کے وزیر اطلاعات ہے افغانستان کے، جو ڈاکٹر عبداللہ کے کسی زمانے میں ترجمان بھی تھے. انہوں نے جو بات کی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ غلطی پاکستان کی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان نے تسلیم کیا غلطی. لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ وہاں تو یہ موقف ہے کہ افغانستان نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، پھر ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ کنفیوژن سی بھی ہے، اور مطلب ہے کہ مسائل جو یہاں ہمیں جو ملاقاتوں میں سامنے چیزیں آ رہی تو یہاں پہ کچھ شاید حال کی طرف کوئی معاملات نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان، ہمیں آپ نے اپڈیٹ کیا افغانستان سے. بگڑیے سعد صاحب، یہ جو بارڈر کے اوپر اب دیکھیں افغانستان میں جو ہمیں خبر وہاں سے آئی، طاہر خان نے بتایا، وہاں پہ تو جو چیزیں ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ تو وہ شاید ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایشو کوئی چند سرحدی علاقوں کے سرحدوں کے تعین کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایشو تاریخی ہے جس میں افغانستان نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ پاکستان کے کتنے مفاد میں ہے کہ چند علاقوں کا اثر نو ان کی سرحدوں کا سروے کرنا، پاکستان اس پہ آمادہ ہو جائے، اور یہ کس سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے لقمان اور جہانگیر قلعے کی جو واقعہ ہوا ہے، یہ اگر آپ یہ گاؤں دیکھیں تو یہ تقریباً ڈیوائیڈڈ ہیں.
کئی جگہوں پہ گاؤں کے بالکل ایک جو مین ہائی وے ہے یا مین سٹریٹ جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ گھر جو ہے وہ پاکستان میں ہیں, دوسری سائڈ پہ افغانستان میں ہیں. ابھی مجھے جو لگتا ہے, کیونکہ جو ڈی جی ایم او سے بات ہوئی اور جو لیکس ہوئی ہیں, مطلب ہے کس طرح, کوئی فارملی تو کس طرح نہیں کہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ افغان جو اہلکار ہیں آرمی ہیڈ کوارٹرز میں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریگریٹ کیا انہوں نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر کیوں ہوا؟ جو وہاں پر افغانستان میں اس وقت ہے ایک بریک ڈاؤن آف انسٹیٹیوشنز اور اتھارٹی ہو رہی ہے طالبان کے اوفینسو کی وجہ سے. اور یہ وہ آپ نے دیکھا عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان ایک ٹسل ہے پاور کی, وہ ہے ابھی تک جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی تھی جس میں ایک پرائم منسٹر نے آنا تھا, وہ ابھی تک اشرف غنی نے اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈالا ہوا ہے. مزار شریف میں حملہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے جو آرمی کمانڈر ہیں اور ان کے منسٹر آف ڈیفنس ہیں دونوں نے استعفیٰ دے دیے. جو یہاں پر آدمی بیٹھا ہوا ہے عبدالرازق اچکزئی, یہ شدید پاکستان مخالف آدمی ہے. یہ این ڈی ایس میں بھی رہا ہے اور آج کل وہ اس کا بارڈر پولیس کا, جو کندہار کا بارڈر پولیس ہے, اس کا انچارج بھی ہے. این ممکن ہے چونکہ اس کا این ڈی ایس کا تعلق ہے تو این ڈی ایس کے تھرو اس کو کوئی آیا ہو کہ کوئی آپ کچھ کر دیں, اور اس کو یہ موقع ملا سینسز کا اور انہوں نے یہ فائر وغیرہ کھولا. ابھی ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ افغانستان جتنا مرضی اس کو ایجیٹیٹ کرے وہ کرے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم جدھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ڈیورنٹ ہمارے نقشوں کے مطابق ہم اپنی سرحد جو ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ڈیمارکیشن کی بات کیوں کی ہے. بارڈر تو آلریڈی ڈیمارکیٹڈ ہے اور جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. ہم تو کہتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر, ساری دنیا کہتی ہے انٹرنیشنل بارڈر ہے بشمول ہندوستان کے. تو پھر یہ بشمول کے کس نے ایگری کیا؟ تو یہ مجھے بھی ملٹری کمانڈر نے ادھر کیا, ایک بریگیڈیئر لیول کی میٹنگ ہوئی ان کے ایک اسی سطح کے آفیسر کے ساتھ, اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا یہ پولیٹیکل معاملہ ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, یہ پاکستان کی سوورنٹی کا معاملہ ہے. یہ اس قسم کا نہیں ہوتا کہ دو چھوٹے کمانڈر بیٹھ کے مڈل آرڈر بیٹھ کے اور وہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں. ابھی ہوگا یہ کہ جو یہ ہوگا, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان میں پائے جائیں گے یہ علاقے. افغانستان کہے گا یہ ہم نہیں مانتے ہیں, تو وی گو بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن اس نے کیا کر دیا, اس نے آپ کو ڈسپیوٹ میں ڈال دیا ہے. ابھی ایک ہسٹری میں چلا جائے گا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے, اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. پاکستان بھی مان گیا تھا کہ ہاں جی ہم اس کو ڈیمارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا پتا ہے کہ کل وہ کسی اور جگہ پہ اس قسم کی بات چیت کریں تو پھر آپ اس کو بھی ڈیمارکیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح پورے بارڈر کو وہ ڈسپیوٹڈ بنانا چاہتا ہے اور ہم اس ٹریپ میں گر گئے ہیں. یہ ٹرائی پارٹائٹ کمیشن میں یہ افغانستان ہمارے ساتھ کیا کرتا تھا, جس میں بیٹھا ہوتا تھا, اس میں یہ اس ایشو کو ایجیٹیٹ کرتے تھے کہ آپ 3 کلومیٹر اندر آ گئے, 4 کلومیٹر اندر آ گئے. ہمارا جواب پاکستان آرمی کا یہ ہوتا تھا کہ یہ نہ ملٹری ایشو ہے نہ یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے, یہ پولیٹیکل ایشو ہے, تو اس کو پولیٹیکل لیول کے اوپر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کو ڈیل کرے. لیکن آپ نے انگور اڈا دیا, میں اس لیے افغان مائنڈ کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ افغان مائنڈ کو سمجھیں. آپ نے انگور اڈا یونیلیٹرلی آپ نے افغانستان کے حوالے کر دیا. اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ وہ بھی آرمی نے کیا میرے خیال میں. تو آپ نے ہینڈ اوور کیا, تھینک یو کہنے کے بجائے اس نے کہا یہ تو ہمارا تھا ہی تھا, 4 کلومیٹر اور بھی ہمارا ہے. تو آپ نے کیا اچیو کیا؟ گڈ ول اچیو کیا. آپ نے گڈ ول اچیو نہیں کیا, آپ نے اس نے مزید علاقہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جس کا کام اس کو ساجے؟ بالکل, مطلب ہے کہ اس میں ملٹری کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا, اس میں ان کو چاہیے تھا کہ جی آپ بات کریں, ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان آرمی اور دی ایف سی ول ڈیفینڈ وٹ ایور ایریا وی آر ہولڈنگ. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کا وہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ہمارے اسلام آباد گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے. وہ اگر کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ کہتے ہیں یہ ایک مسٹیک ہوئی ہے ہمیں, لیکن اس مسٹیک سے اب نکلنا کیسے ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کو درپیش سرحدی چیلنجز کے حوالے سے ایمبیسڈر طارق عزیز الدین صاحب, افغانستان میں تو جو صورتحال ہے بریگیڈیئر صاحب نے اس کا اشارہ تو دیا, مگر ہمارے ہاں بھی صورتحال کو اتنی اچھی تو نہیں لگ رہی. سرحدوں کے اوپر بیٹھے ملٹری کمانڈرز جو فیصلے کر رہے ہیں وہ شاید فارن آفس اور حکومت کی سطح پر, حکومتوں کی سطح پر ہونے چاہیے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس میں حکومت کی کیا ذمہ داری تھی اور کہاں پہ حکومت ناکام ہوئی ہے اس معاملے کو سنبھالنے میں؟ حکومت کو دکھانا چاہیے اپنے عوام کو اور دنیا کو کہ اس کو ان باتوں پر سمجھ ہے اور عبور ہے. انفارچونیٹلی ہماری حکومت کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے, ان باتوں کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے, اور صرف دن کی خبر سنتے ہیں, اس پر ری ایکٹیو ایک کوئی بیان کوئی دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے. انفارچونیٹلی حکومت کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتی
تو حکومت کی اس بات پر پوری پالیسی طے ہوتی اور وہ پالیسی فوج کو بھی پتہ ہوتی اور فوج کے کمانڈرز جو سرحدات پر ہیں ان کو بھی پتہ ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو اپنے حد پتہ ہوتے کہ کیا چیز وہ بات کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ لوکل کمانڈرز کے لیول پر بات چیت ہو جاتی ہے جب اس قسم کی کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، مگر وہ سیز فائر کی حد تک، لیکن صرف اس حد تک۔ یو کانٹ گو بیونڈ یور مینڈیٹ، اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کے اس طرح کی باتیں ایگری کرنا جو کہ 100% سیاسی باتیں ہیں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پیچھے سے سیاسی گائیڈنس کوئی آئی ہی نہیں۔ ایون بارڈر کلوز کرنا، یہ فیصلہ بھی حکومت کو کرنا چاہیے یا لوکل ملٹری کمانڈرز کو؟ اس وقت تو بارڈر کو کلوز کرنا وہ تو فائرنگ کے دوران تو خیر ہو ہی جاتا ہے، کمانڈر کو کرنا چاہیے، مگر کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے ہمارے ہاتھ میں جو کہ افغانستان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ مگر بریگیڈیئر صاحب نے انگور اڈا کا ذکر کیا تھا، جی، آپ کے خیال میں اس وقت بھی ہمیں ڈیفرنٹ سطح پر فیصلے کرنے چاہیے تھے؟ انگور اڈا کی ایک بات اگر ڈیپتھ میں دیکھی جائے تو جہاں پہ لائن ڈیمارکیٹڈ ہے انگور اڈا اس سے افغانستان والی سائڈ پر تھا، جو کہ ہماری مگر پھر بھی بات پوزیشن میں میکنگ کی ہو رہی ہے، جو کہ ہماری پوزیشن میں بات فیصلہ کس نے کرنا ہے، کس کی کرنا ہے، جی ہاں، وہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنے سچویشن کا پتہ ہونا چاہیے، تب فیصلے کی کرسی میں پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھتی ہے نا، جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر فیصلہ کیا کرے گی؟ لیکن افغانستان کے حوالے سے آپ بھی امبیسڈر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں افغانستان کی پالیسی پولیٹیکل گورنمنٹ تو کبھی نہیں طے کرتی رہی، تو اب اس معاملے میں آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ اچانک سے جو ہے افغانستان کے اوپر پولیٹیکل گورنمنٹ فیصلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب میں امبیسڈر تھا اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہیڈ تھے مسٹر شوکت عزیز، سویلین تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اور مجھے اتنی ڈائریکشن اور اتنی گائیڈنس جتنی انہوں نے دی ہے کسی نے نہیں۔ مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جنرل مشرف تھے، یہ بھی تو وجہ نا، اس وقت تو یہ ایشو نہیں تھا آرمی اور یہ حقیقت ضرور ہے کہ ان کے اوپر جنرل مشرف تھے، لیکن شوکت عزیز صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے جاب پر 100% حاوی تھے، ان کو پتہ تھا پاکستان کہاں ہے، پاکستان عالم دنیا میں کہاں ہے، اور پاکستان کی کیا رائٹس ہیں اور کیا ڈیوٹیز ہیں انٹرسٹیٹ ریلیشنز کے لیے اور انٹرنلی۔ شوکت عزیز صاحب کو پتہ تھا، اچھا کہنا برا کہنا وہ میں سیاستدان نہیں ہوں، نہ وہ ان کو میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں، وہ حکومت وقت تھی اس میں سرو کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی سرو کر رہا تھا، اس کے بعد بھی میں نے سرو کیا، لیکن جب وہ حکومت وقت تھی انہوں نے میرے کریڈینشل سائن کیے تھے اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا اور بھیجا تھا، تو وہ کہتے تھے ان کو پتا تھا کہ کیا کہنا ہے، ان کو پتا تھا کہ کیا کہنا ہے، ان کو تو پتا تھا، ہوپفلی جنرل مشرف کو شاید ان سے تھوڑا زیادہ پتا ہوگا، پتا تھا، مگر وہ ڈیسیژن جو تھے جنرل مشرف ہی لیتے تھے شوکت عزیز کے، جنرل مشرف ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، انڈیو کریڈٹ بھی نہیں دینا چاہیے کسی سویلین کو، کیونکہ اس وقت سویلین حکومت تو پریکٹیکلی تھی نہیں، اس وقت ملٹری گورنمنٹ تھی، شوکت عزیز کی جو گورنمنٹ تھی اٹ واز اے ملٹری گورنمنٹ، اس کو تاریخ میں ملٹری گورنمنٹ کے طور پہ ہی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امبیسڈر صاحب کہ یہ جتنے بھی فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں یہ آگے جا کے صورتحال کس قسم کی ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ کر سکتی ہے کہ نہ 3 سرحدوں کے اوپر جو ہے تھریٹس ہیں، انڈیا، افغانستان اور ایران، تو پاکستان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کو یہ ایک سوال ہے، اور اس کا آپ کے سامنے کیا، کب تک یہ سچویشن کس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہے، کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ خطرناک جو ہونی تھی وہ تو سامنے آ گئی، اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ایران کل اپنے فورسز پاکستان کے اندر بھیج دے کہ ہم ان ٹیررسٹ کے پیچھے جنہوں نے ہمارے بارڈر گارڈز کو قتل کیا ہے ہم ان کے پیچھے آ رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا اس لیے ہم ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے کہ سب کو پکڑ کے سولیوں پہ لٹکا کے بارڈر پہ وہ تصویر لے سکیں، تو اس طرح انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں ایسی باتیں ایسے نہیں طے کی جاتی، لیکن اس وقت ان کے آرمی چیف نے ایک اونچی آواز میں ایک ڈیمانڈ کر دی ہے، اب امید ہے کہ بیٹر سینس ول پریویل، بہتر سوچ کی طرف ان کا رخ جائے گا اور وہ اس پر تھوڑا سا نظر ثانی اور اگر کریں گے۔ ایران کی طرف سے کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر جو گڈ ول ہے ایران کے لیے آبویسلی وہ مزید ڈیمیج ہوگی، اور اس میں بھی بریگیڈیئر صاحب ملٹریلی عسکری حوالے سے
ایران اور افغانستان اور انڈیا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ تینوں جو کنٹریز ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے کوارڈینیشن میں ہیں، کوارڈینیشن کر سکتے ہیں، اور کیا عسکری لحاظ سے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ؟ افغانستان اور انڈیا کے درمیان، ہندوستان کے درمیان تو بہت قریبی تعلق ہے اس وقت، اور ہماری جو کچھ پالیسی رہی ہے اس کی وجہ سے، اور ہم نے افغانستان کو جو اگنور کیا ہے اس کی وجہ سے وہ مزید ہندوستان کی اس میں گرفت میں جا رہا ہے۔ ایران جو ہے اس کی ایک لنکس تو ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے اس طرح کا خطرہ بن سکے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے تو پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کریں گے۔ ایران نے پہلے بھی یہ تھریٹس دیے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کے، اگر آپ، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے تھریٹ دی ہے۔ یہ ہمیں ایران کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اگر ہم ایران کو لیتے ہیں، انہوں نے اپنے جو مائنورٹیز ہیں، جو سنی مائنورٹی ہے اس کو، اور بلوچ ہے جو، اس کو اتنا پریس کیا ہوا ہے کہ وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو یہ ایران کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، اس کے سپل اوور پاکستان میں اگر آ جاتا ہے تو وہ ایران تو پرائمریلی ذمہ دار تو ایران ہے، تو ہمیں ایران کے ساتھ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بارڈر گارڈ مارے گئے، یہ کافی اندر مارے گئے ہیں، میر جاوے میں مارے گئے ہیں۔ ابھی میر جاوے افطار سے تقریباً 15 کلومیٹر سے اوپر کے فاصلے پہ ہے، تو مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر تو کچھ اپنی صورتحال کو بہتر کریں کہ انہوں نے اتنی افراتفری مچائی ہوئی ہے اپنے علاقے میں، لیکن ہمیں پھر بھی مینج کرنے چاہیے ایران کے ساتھ ہمیں تعلقات میں۔ جو ادھر آپ آئیں، افغانستان کی طرف آپ آئیں، تو ہم نے ایک ڈپلومیٹک منور لانچ کرنا ہے کہ جو یہ نیکسس ہے انڈیا کا اور افغانستان کا، اس کو ہم نے توڑنا ہے، اور یہ توڑا جا سکتا ہے، یہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے اس وقت یہ جو بات چیت ہو رہی تھی کہ اشرف غنی جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دی ہے، اور وہ تھرڈ پارٹی کی بھی کوئی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اس میں بات یہ ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹس جو ہے نا وہ دورہ نہیں کرتے ہیں صرف ایسی فوٹو آپ کے لیے، جب تک کوئی سبسٹینٹیو چیز نہ ہو اس کے سامنے تو تب وہ آتے ہیں۔ ویسے تو ہیڈ آف سٹیٹ آنے جانے کے لیے تو کوئی اور ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو ایران کے صدر بھی آئے تھے فورم میں اجلاس، ہاں نہیں وہ آئے تھے، وہ تو بیکاز وہ ایک وہ تھا نا ای سی او کی سمٹ تھا نا، تو اس پہ آئے تھے وہ۔ تو اس میں جو ہے افغانستان کو ہمیں کوئی کوئڈ پرو کو ایسا دینا چاہیے کہ وہ ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اس میں جو سب سے پہلا مجھے نظر آ رہا ہے ایک سٹیپ اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں لیول آف وائلنس کو، جو تشدد کا جی سطح ہے، اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں، بیکاز جو یہ ابھی تشدد کی سطح ہے، اس میں افغانستان ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مزار شریف ہو رہا ہے یا باقی ہلمند میں جو کچھ ہو رہا ہے، تشدد کس جگہ کے تشدد؟ افغانستان میں نہیں، بارڈر کے اوپر نہیں، افغانستان کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے اس کو کیسے نیچے کون لائے؟ مطلب ہم پاکستان اس میں مدد کرے لانے میں، تب جا کے کوئی افغانستان جو ہے نا، جب آپ اس کو یہ والا دیں گے آپشن کہ ہم آپ کے لیے تشدد لا سکتے ہیں نیچے، اس کے اوپر بات چیت پاکستان اس پوزیشن میں ہے؟ میرے خیال میں ہے، کر سکتے ہیں ہم، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، زیادہ تر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ابھی تک کیوں نہیں کیا پھر ہم نے؟ ابھی کیوں نہیں کیا ہے مطلب ہے کہ اس میں بڑی مشکلات ہیں، اسٹیٹس کو کے بینیفیشریز بہت زیادہ ہیں، افغانستان میں بھی ہیں جو، اور پاکستان میں بھی ہیں، اور مزاحمت کے اندر بھی ہیں، جو مزاحمت ہے نا اس کے اندر بھی ہیں۔ ابھی سفیر صاحب نے جو بات کی کہ ہماری گورنمنٹ کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے، ابھی اس کے اوپر ہم اس کو کور نہیں لینے دیں گے کہ جی یہ تو ملٹری ہینڈل کر رہی ہے اور ملٹری ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، تو پھر آپ وزیر اعظم کس بات کے ہیں، پھر آپ وزیر خارجہ کس بات کے ہیں، پھر آپ وزیر داخلہ کس بات پہ ہیں؟ اگر آپ کو کوئی چلنے نہیں دے رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور یا جیسے انسینویشن ہے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ ریزائن کریں اور پاکستان کے عوام کے پاس جائیں۔ طرف سے سی جی ایس جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر اور ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید، وہ افغانستان بھی گئے، اور خاص کر احسان اللہ احسان کا جو بیان آیا تھا اس میں ڈی ایس اور طالبان کے جو رابطوں کی بات کی تھی، اس ساری معلومات کو لے کے یہ دونوں حضرات گئے تھے افغانستان۔ مگر اس سے پہلے ہمارا ایک سیاسی ڈیلیگیشن بھی گیا، مگر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ افغانستان کے اوپر ہمارے جو سیاستدان ہیں یا سویلین گورنمنٹ ہے، ان کی اتنی سے یا ان کی بات میں اتنا ویٹ بھی نہیں ہے جتنا کہ ملٹری لیڈرشپ کا اوپر ہے۔ تو کس کا قصور ہے؟ قصور کو سر چھوڑے، آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ڈیل کر رہی ہے، ملٹری سے ڈرتے کیوں ہے؟ جب میرا ماتحت ہے، ملٹری ماتحت ہے نا، خود کہتے ہیں کہ یہ ماتحت ادارہ ہے، تو پھر اس ماتحت ادارے کو بنائے نا۔ تو آپ کے خیال میں سویلین قیادت اور فوجی قیادت کی پالیسی اور اپروچ میں فرق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملٹری کر رہی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں پتا ہے،
تو میں تو آپ کی بات کو لے رہا ہوں. آپ کے خیال میں پالیسی میں بھی فرق ہے؟ تو پالیسی میں فرق اس لیے ہے کہ سول گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے نا افغان پالیسی کو ملٹری کو, تو واپس لے نا, اپنے اندر ول پیدا کرے اور واپس لے. تو پھر وہ ڈان لیکس انکوائری, تو کیوں ڈرتے ہیں ڈان لیک انکوائری سے؟ مطلب مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ کھل کے جو بات کھل کے بات کریں, سامنے بات کریں, پلانٹ نہ کریں خبریں, آپ سیدھا بات کریں. اور اگر کوئی نہیں چلنے دیتا ہے تو پھر میرا کوئی I have no business to remain in government, پھر میں عوام کے پاس واپس جاؤں, میں ان کو بتاؤں کہ جی مجھے میری ریٹ نہیں چلتی ہے, پھر پاکستان کا عوام فیصلہ کریں گے. تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے, تو پھر کچھ مسئلہ ہے. جو معاملہ ڈیورن لینڈ کا ہے وہ چاہے سیاستدان ہو چاہے فوجی حکومت ہو, ڈیورن لینڈ کے معاملے پہ وہ نیگوشیبل نہیں ہے. اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اس طرف انڈیا جو انفلوئنس کر رہا ہے افغانستان کو, تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہماری سیویلین انڈیا انفلوئنس ڈیورن لائن کو نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ انڈیا اگر کرتا ہے اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے. آپ انڈیا سے پتہ کر لیں, اگر وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے تو میکموہن لائن جو اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ بارڈر ہے نا, وہ انڈر ڈسپیوٹ آ جائے. چائنیز کہتے ہیں میکموہن لائن کو نہیں مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا برٹش اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا, چین کا اور برطانیہ کا معاہدہ ہوا تھا, اینڈ وی آر اے سکسیسر اسٹیٹ. ریڈ کلف لائن جو آپ کے اور ہندوستان, انڈیا آفیشلی تو ڈیورن لائن پہ کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا, جو کرنا ہے وہ سیکرٹ طریقے سے کرے گا, بالکل کوورٹ طریقے سے کرے گا, تھرو افغانستان کرے گا. تو ایسے میں ہم کس طرح انڈیا کا جو پریزنس ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور انڈیا کا جو ایران کے ساتھ آپ کا مسئلہ جو ہے نا افغانستان کے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈیورن لائن کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, وہ ذرا لمبا معاملہ ہے. آپ کا معاملہ ہے کہ آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے, اور بوتھ آر سیکورٹی ریلیٹڈ. وہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے لوگ ادھر سے کارروائیاں کرتے ہیں اور افغانستان کے اندر شورش کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے, خالد بیٹھا ہوا ہے, سجنا بیٹھا ہوا ہے, جماعت احرار ہے, اور اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ ہے. تو دونوں سے آپ نے ان چیزوں کو ابھی دس از دی کیا کہتے ہیں اس کو ہب ہے یہ مسئلے کا, اس ہب کو آپ ریزالو کریں. جی ایمبیسڈر صاحب, ہب کو اگر ریزالو کرنے کی بات ہے تو پھر اتنا لمبا ہمیں روٹ لینے کی بجائے ہم براہ راست انڈیا کے ساتھ جو ہے معاملات کو کیوں نہیں حل کرتے؟ کیونکہ جب تک انڈیا کے ساتھ معاملات حل نہیں ہوں گے, لگ تو یہ رہا ہے کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کے انڈیا یہ پرابلمز کو بڑھا رہا ہے, حل نہیں ہونے دے رہا. تو ہم کس حد تک انڈیا کے ساتھ معاملات کو حل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور کیا اس حوالے سے بھی سویلین لیڈرشپ کو لیڈ رول لینا چاہیے, جو کہ بظاہر ہماری سویلین لیڈرشپ نہیں کر رہی. اور نواز شریف کو اگر وہ جنرل صاحب ملتے بھی ہیں تو اتنی بڑی جس طرح کی خبریں آتی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم شاید کہیں اور کسی اور کے وزیر اعظم بن گئے. تو ایسے حالات میں انڈیا کے ساتھ معاملات حل کرنا کتنا ضروری ہے اور کون کر سکتا ہے؟ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے, اور انڈیا کے کیس میں تو جب انڈیا کچھ ولنگنس دکھائے گی معاملات کو حل کرنے کے لیے تو پاکستان ایک کی جگہ 1.5 قدم لے سکتا ہے. انڈیا 1 قدم لے لے تو بات حل کی طرف کم از کم کھل تو سکتی ہے کہ بات کرنا شروع کریں. تو انڈیا نے تو اس وقت مودی کی حکومت میں تو انہوں نے بات چیت یا کوئی ڈسکشن کوئی نیگوسیشن بند کی ہوئی ہے, اس کو آن ہولڈ رکھا ہوا ہے. انڈیا کی تو یہ پوزیشن ہے. آتی ہے بات افغانستان کی. افغانستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی حل کی طرف ہمیں بات کرنی چاہیے. کچھ ان کے سر تھوڑی دیر کے لیے ہم انڈیا پہ ہی اگر رکے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. کیا پاکستان کوئی انیشیٹو لے سکتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے سنسیئر ہیں اس معاملے میں؟ کوئی ایسا انیشیٹو جس سے انڈیا جو ہے انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی تھوڑا پریشر میں آئے؟ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جو کہ کام نہیں کر رہی, ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. مودی کو یہ بات نظر آ رہی ہے. مودی کا ایمبیسڈر اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور پوری ایمبیسی بیٹھی ہے, اور وہ پوری باتیں دلی کو بتا رہا ہے کہ اور جب وہ فنکشنل ہونا چاہتی ہے کسی معاملے پر تو وہ تب بھی نہیں ہو پاتی. ہاں شاید نہیں, کیونکہ مثال کے طور پہ آج اگر نواز شریف کہتے ہیں کہ میں انڈیا جانے کے لیے تیار ہوں اس خطے میں امن کے لیے, تو کیا وہ جا پائیں گے وزیر اعظم؟ وہ کیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا چیز لے کے جائیں گے؟ ساڑیاں اور مٹھائی کے ڈبے. اس کے ساتھ تو تعلقات اچھے نہیں ہوتے. وہ ساڑیاں پچھلی دفعہ لے گئے تھے, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو بلا کے اور ساڑیاں دیں تو کیا ہوا؟ کیا کتنی آپ پیش رفت ہم نے کی؟ پس رفتی کی. سورن اینمی آف پاکستان اجیت کمار ڈووال کو اپنے گھر میں وزیر اعظم پاکستان مہمان بنا کے اس کی خدمت خاطر کرتے ہیں. سورن اینمی آف پاکستان. وہ اینمی آف پاکستان ابھی بھی
پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہے، تو وزیر اعظم صاحب کیا پھر جندال کو ملنے جائیں گے سیکرٹ میٹنگ کے لیے یا ڈووال کو ملنے جائیں گے؟ آپ بطور سفارتکار یہ بات کر رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں۔ بگر صاحب، انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی حکومت ایسا کیا انیشیٹو لے کہ یہ جتنے بھی اس وقت ایران اور افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ واضح طور پر نظر آ رہا ہے؟ کلبھوشن جادیو کا جو بیان تھا وہ بھی یہ اس کی کچھ ایسے منصوبے تھے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جھڑپ ہو جائے اور خود کچھ حملے کی منصوبہ سازی سامنے آئی۔ تو ایسے میں انڈیا کے ساتھ ہم کس طرح معاملات کو ایسے معمول پر لائیں کہ یہ ہمارے سرحدی چیلنجز کم ہوں اگر ختم نہیں بھی ہوتے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ چلا جائے وہاں پر، ہیڈ آف اسٹیٹ ایسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ ایسے نہیں جاتے ہیں کہ وہ جا کے ادھر تو وہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیں کہ جی کیا کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے نچلی سطح کے اوپر یا ٹریک 2 کے اوپر یا جو فارن آفس ہے اس کے جو سیکٹری لیول ہے یا اس سے بھی شاید نیچے لیول پہ یہ کام شروع ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ گراؤنڈ پریپیئر کرتے ہیں۔ سر کرکٹ دیکھنے چلے جائیں؟ نہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں جاتا کرکٹ دیکھنے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ سر جنرل ضیاء الحق وہ جنرل تھے تو چلے گئے؟ نہیں، جنرل ضیاء الحق غلط کام کیا تھا نا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سے ڈیفیوز ہوئی ٹینشن؟ نہیں، کوئی ٹینشن ریڈیوس نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ستار گونزالس ٹاکس ہوئی تھی، اس نے ٹینشن ریڈیوس کی تھی۔ یہ تو 23 فروری کو گیا تھا، لیکن براس ٹیک ایکسرسائز انڈین فورسز بارڈر پہ کھڑی تھی جب جنرل ضیاء الحق صاحب ادھر پہنچ گئے تھے۔ بتا رہا ہوں نا، جب یہ جس وقت ضیاء الحق گیا ہوا تھا میں واپس کنٹونمنٹ پہنچ گیا تھا، پاکستان کے اسٹریٹجک ریزروز ہیڈ وڈران۔ 4 فروری کو ستار گونزالس ٹاکس ہوئی اور ان میں جو اسٹریٹجک ریزروز تھے وہ واپس چلے گئے۔ جب ضیاء الحق 23 فروری کو 22 سے 23 فروری کو گئے تھے، سچویشن ٹھیک ہو گئی تھی، کوئی وہ نہیں تھا وہ ڈس انگیجمنٹ۔ جو اسٹریٹجک ریزرو سے مراد آپ کی آرمی ریزروز، آرمی اسٹریٹجک ریزروز سب سے پہلے انہوں نے جانا ہے نا، بیکاز دیٹ شوز یور آفینسو کیپیبلٹی۔ تو اگر آپ نے آفینسو کیپیبلٹی نکال لی تو پھر تو آپ کے ووٹ رہ گئے نا۔ سویلین لیڈر کرکٹ دیکھنے نہیں جا سکتا، ایک جنرل جا سکتا ہے؟ نہیں، جنرل بھی نہیں جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جا کے واجپئی سے ہاتھ ملایا کھٹمنڈو سمٹ میں، وہ ہاتھ ملانے اگر یہ کام سیاستدان کرے تو وہ غدار ہو جاتے ہیں۔ تو سیاستدان کھڑا ہو جائے نا، پھر سیاستدان بولتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو یہ ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ بولے، اس کے اوپر بولتا نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ابھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اب بڑے کرٹیکل سٹیج پہ ہو گئے ہیں۔ ابھی اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ اس طرح تعلقات بڑھانے اور پرائم منسٹر چلے جائے یا وہ ادھر آ جائیں، یہ وہ جائے، یہ میرے خیال میں کشمیر میں بڑا غلط میسج جائے گا۔ سو ہندوستان کے ساتھ آپ نے اس وقت آپ کا یہی رہے گا، اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو گیا نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ہمارے لائف ٹائم میں پتہ نہیں حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر حل ہو بھی گیا آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، بیکاز وہ ہیجمنک پاور ہے۔ وہ ہمیشہ کہے گا کہ آپ نیپال کے ساتھ کیا ڈسپیوٹ ہے اس کی، سری لنکا کے ساتھ کیا ڈسپیوٹ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ڈسپیوٹ ہے، وہ ہیجمنک ہے، وہ ان کو کہتا ہے تم ایسے کرو گے۔ اگر پاکستان مانے گا یہ بات، نہیں مانے گا تعلقات خراب رہیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا ایران کو ابھی آپ نے جو یہ نیکسس بنا ہوا ہے نا جس کا طرف آپ نے ذکر کیا، اس کو فریگمنٹ کریں۔ کیسے کریں؟ ابھی میں نے آپ کو حل بتا دیا کہ آپ نے ایران کے ساتھ کوئی حل نکالنا ہے۔ جنرل راحیل شریف کو واپس بلا؟ نہیں، جنرل راحیل شریف کا نہیں ہے ابھی، اس کے بغیر ایران کیسے مانے؟ میرے خیال میں وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کے اوپر ذرا پروگرام کریں کہ اس دن راحیل شریف از ناٹ اے کمانڈر، ہی از این ایڈوائزر۔ وہ سویلین سوٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ کوئی انہوں نے وردی کوئی نہیں پہنی ہوئی ہے، اور وہ ایڈوائزر ہیں۔ اگر آپ اس کی پوری آرگنائزیشن دیکھیں کس دن اس کے اوپر پروگرام کریں کہ وہ کس طرح یہ نیا جو سٹرکچر آیا ہے، یہ نیا سٹرکچر جو آیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ٹریننگ کوارڈینیشن کریں گے، چونکہ وہ ان کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے اور ٹیررزم میں اور انسرجنسی میں۔ Who will be the commander then? اس کا کمانڈر سعودی جو پرنس ہے، آرمی چیف۔ ہاں، آرمی چیف نہیں، ان کا جو پرنس ہے، ان کا جو منسٹر ہے نا ڈیفینس، اس کے نیچے یہ آرگنائزیشن کام کرے گی جس کے اندر تھنک ٹینکس ہیں، اس کے اندر کوارڈینیشن ہے اس کی۔ میں سمبگیٹ صاحب سوال ہے، ایک ایڈوائزر کی نوکری کے لیے ہم نے ایران سے تعلقات خراب کر لیے؟ نہیں، ایران کا کیا کام ہے کہ میں بائلیٹرل ریلیشنز میں جو مرضی کروں، وائی شوڈ ایران انٹرفیئر ان دیٹ؟ کنسرنس تو ہوتی ہے۔ نہیں، کیوں نہیں کنسرنس اس کی ہوں؟ سعودی کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے جنرل کو لے جا کے، ہمارا کیا کام ہے؟ این او سی دے رہے ہیں جنرل کو۔ انڈیا کو اس نے چابہار دے دیا، اس کو بائی پاس کے لیے روڈ دے دی، ہم نے آبجیکٹ کیا۔ وہ بائلیٹرل ہے افغانستان، ایران کا اور انڈیا کا، تو میرا اگر سعودی عربیہ کے ساتھ بائلیٹرل ہے تو کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب ایران کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے؟ نہیں، مقابلہ کوئی نہیں کرنا ہے، نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی اور، ہم بائلیٹرلزم پہ جانا چاہیے نا، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی۔ ایران ہز نو بزنس۔ گڈ ول بھی تو کریٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس کے کیوں گڈ ول کریٹ کروں؟ وہ ہمارے لیے گڈ ول کیوں نہیں کریٹ کرتا ہے؟ ایک ایڈوائزر کی نوکری کے پیچھے ہم نے ایک کنٹری سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، خراب ہوئے، اس پہ نہیں خراب ہوئے ہیں۔
خراب ہو رہے ہیں بارڈر کے اوپر جو کراس بارڈر موومنٹ ہو رہی ہے اس کو مینج کریں. اس کو ہم کیوں نہیں روک سکتے؟ تو مینج کریں نا, ہماری کمزوری ہے تو اس کو آپ مینج کریں. ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی شکایات ہے, ہمیں بھی شکایت ہے, ہمیں بھی ان کی بات چیت کرنی چاہیے ان کے ساتھ کہ جو یہ وہ تھا, کیا نام تھا یہ جو آدمی تھا, یہ ڈوئل پاسپورٹ کے ساتھ کیسے پھر رہا تھا, کلبھوشن جادیو. ہاں, پولیس اسٹیٹ ہے ایران, پولیس اسٹیٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا نہ ہو. عزیر بلوچ کو پاسپورٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے, پالیٹک نہیں ہونا چاہیے. بات چیت جو ہے سیاستدانوں ڈپلومیٹس کو کرنی چاہیے, ملٹری کمانڈرز کو نہیں کرنی چاہیے. جو کہ لاسٹ ٹائم ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا, بالکل غلط. وہ سیاستدان جو اپنے سبجیکٹ کو جانتے ہیں اور اب انچارج ہوں. صرف سیاستدان ہونا جو ہے یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے اس قسم کے کمپلیکس باتیں کرنے کے لیے. اچھا ویسے صاحب, جب ملٹری کمانڈرز بارڈر پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں اور بارڈر ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کا انٹرنیشنلی کیا میسج جاتا ہے؟ بارڈرز کو سنبھالتا کون ہے؟ جب فوج اندر مداخلت کرتی ہے جب ڈیسیژن ملٹری کمانڈر اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو پھر کون کرے؟ فارن آفس ادھر تو نہیں پہنچتی, چمن تو نہیں پہنچتی. نہیں, لیکن یہ کہ آج کل کے دور میں فارن آفس فلائی کر کے جائے گا سر؟ نہیں, یہ اس طرح یہ ٹیلی فون کال کی بات ہے, انٹرنیٹ ہے. فارن آفس کیوں نہیں پریس اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے؟ ملٹری کمانڈر کیوں بارڈر پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہا ہو؟ ایک قومی سسٹم میں ڈیوٹیز ایلوکیٹ ہوتی ہیں مختلف اداروں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ معاملات گورنمنٹ کے لیول پہ ہونے چاہیے, ملٹری کمانڈر نہیں ہونے چاہیے. گائیڈ لائن گورنمنٹ سے آتی ہے, وہ فوجی کیا مجال رکھتا ہے. اس کیس میں گائیڈ لائن آئی نہیں آئی تو نہیں دینے ہیں, نہیں دے سکتے ہیں نا, دیتے نہیں ہیں. گورنمنٹ کو کوئی انفارمیشن دے گا تو گائیڈ لائن دے گا نا. ان کے ذہن میں کوئی ویژن, کوئی ڈائریکشن کوئی ہو تو یہ آگے سے نہیں, ان کو کوئی انفارمیشن دے گا تو ویژن ہوگا نا. کوئی انفارمیشن ہی نہیں دے انہیں. نہیں بغیر صاحب آپ کے خیال میں ٹو وے نہیں ہے, ٹو وے نہیں ہونی چاہیے انفارمیشن فلو. ایک بات یہ ہے, کیوں نہیں, میں کرسٹل نہیں دیتا ہے, جان نکلسن نہیں دیتا اسٹیٹمنٹس, افغانستان میں نہیں دیتا اسٹیٹمنٹ. سر فارن کنٹریز میں, آکوپائڈ کنٹریز میں دیتے ہیں, امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے نہیں دیتے. امریکہ کے اندر بھی کرتا ہے, امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے نہیں دیتے. بالکل کرتے ہیں, بالکل امریکہ کے اندر کرتے ہیں. اپنی ڈیفنس پالیسی پہ امریکن جنرل نہیں بریفنگ کرتے ادھر کھڑے ہو کے. سر ایسے تو نہیں ہوتا, ادھر ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں, سیکرٹری اسٹیٹ ہیں. ملٹری افیئرس کے اوپر ان کا جو چیئرمین جوائنٹ چیف, یہ مائک ملن کیا بات کرتا تھا؟ سر کانگریس کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں, ان کی آپ مثال دے رہے ہیں. بلائیں نا, تو مطلب بلائیں نا, کیا پرابلم ہے؟ ملٹری خود چلے جائے, جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے اور جا کے کہہ کے میرے سے سوال پوچھے جا کے میں جواب دوں. آپ سمن کریں نا اس کو. یہ تو یہاں آپ کی ڈیفنس مطلب ہے کہ یہ آپ خود اس کو وہ کر رہے ہیں. آپ مجھے سمن کریں, اور اف آئی ایم ملٹری کمانڈر, مجھے سمن, اگر میں نہیں آتا ہوں تو پھر ٹیک می ٹو ٹاسک. ہماری بدقسمتی ہے کہ جی جمال صاحب جو ایک سیاستدان ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے, تو ہمیں ڈیولز ایڈوکیٹ بننا پڑتا ہے سیاستدانوں کے بیہاف پہ. اور جب ایسے موقع پہ سیاستدان موجود نہیں ہوں گے تو پھر ویسے موقع پہ کہاں ہوں گے, وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں. یہاں پہ تو صرف بحث اور مباحثہ ہوتا ہے. جی جمال صاحب نے ہم سے کمٹ کیا تھا, پرومس کیا تھا, ہماری کوشش ہے کہ ٹیلی فون پہ ہمیں اور بھی کوئی مل سکے. مگر امبیسڈر صاحب, میں آخر میں اب کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے, مجھے مختصراً یہ بتا دیں کہ بطور ڈپلومیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فارن منسٹر نہ ہونا جو ہے وہ کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے, اور فارن منسٹر کی کتنی اہمیت ہے؟ سرتاج عزیز صاحب تو ہیں, ایک مشیر ہیں. فارن منسٹر جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے. یہی سرتاج عزیز صاحب پہلے فارن منسٹر آف پاکستان رہے ہیں. تو وہ سرتاج عزیز صاحب آپ کوئی نااہل یا کمزور یا بیوقوف نہیں ہو گئے. وزیر اعظم بھی ایک ٹائٹل ہے. ہاں, اس کی جگہ چیف ایگزیکٹو بھی چل سکتا ہے. ہاں, کیوں نہیں. مطلب ہمارے پارلیمنٹ کے منتخب لوگ جب ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے تو عوام کے امنگوں کی ترجمانی کیسے کریں گے خارجہ پالیسی میں, دوسری پالیسیوں میں؟ یہ ہیڈ آف گورنمنٹ کا, پارٹی لیڈر کا, جو کہ نہیں بناتا, اپنے 172 نفری پارٹی میں سے کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتا کہ وہ میرے سے زیادہ چمکے اور دنیا میں پھرے اور فارن منسٹر بنے. اور ایک شریف آدمی کو, بزرگوار کو انہوں نے ایڈوائزر فار فارن افیئرز رکھا ہے. ان کی کتنی ایڈوائز سنتے ہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا اس کا. بہت شکریہ امبیسڈر ریٹائرڈ طارق عزیز الدین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب. طاہر خان نے پاکستان کے صحافی افغانستان سے ہمیں جوائن کیا. وہ کہتے ہیں کہ وار از این ایکسٹینشن آف فارن پالیسی, مگر پاکستان کا اگر حساب سے دیکھا جائے تو شاید آور فارن پالیسی از این ایکسٹینشن آف وار. ذمہ داریاں جس کی ہیں وہ نہیں نبھائی جاتی. جو حکومت ہے وہاں پہ پالیسیاں بننی چاہیے, جبکہ ہماری پالیسیاں شاید سرحدوں کے اوپر, بارڈر پوسٹ پر بن رہی ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان 3 اطراف سے جو ہے
وہ 3 ممالک کے ساتھ، پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدگی میں ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا اور شاید یہی وقت ہے، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ذمہ داریاں منتخب نمائندوں کو اٹھانی ہوں گی اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی جو ہے بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔